الصلاة خير من النوم۔ لوگوں پر مشکلات آتی ہیں، وہ کیوں آتی ہیں؟ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے، نبی بھیجے، انہوں نے نیکی کی دعوت دی، کافروں کو گناہوں سے روکا، مگر جب انہوں نے نصیحتوں کو قبول نہ کیا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، پس ہم نے انہیں سختی اور مشکل کے ساتھ پکڑ لیا۔ جب گناہ کیے انہوں نے اور نصیحت کو قبول نہ کیا تو بأسا ضراء، سختی، مشکلات اور مصیبتیں ان پر آ گئیں۔ بیماری ہے جو جانے کا نام نہیں لیتی، ایک اگر گھر کا فرد تندرست ہوتا ہے تو دوسرا بیمار، کاروبار جو ہے نقصان پہ نقصان، کچھ بھی نہیں تو سکون چین نہیں، بے چینی ہے، کبھی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی دشمن کی دشمنی اور دھمکیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی، مصیبتیں، آفتیں وہ لگی ہوئی ہیں اور اس کی کثرت بھی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائیں، توبہ کریں اور نیک ہو جائیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، لیکن نہ تو انہوں نے توبہ کی، نہ انہوں نے گناہوں میں کوئی کمی کی، نہ وہ اللہ کی طرف مائل ہوئے اور گناہوں میں پڑے رہے۔ تو یہ مصیبتیں آئیں کس کے لیے تھیں؟ تاکہ یہ ہدایت پذیر ہو جائیں، لیکن انہوں نے ان مصیبتوں سے سبق حاصل نہ کیا۔ تو ارشاد فرمایا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، پھر ہمارا عذاب جب ان کے پاس آیا تو وہ گر گڑائے نہ وہ گر گڑائے، نہ انہوں نے توبہ کی، گناہوں میں پڑے رہے۔ وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو بات ابھی میں نے عرض کی تھی کہ شیطان بسا اوقات ذہن یہ بنا دیتا ہے کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آراستہ کر دیا، ان کے لیے مزین کر دیا، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان غلط کاموں کو جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اب مصیبت میں بھی انہیں یہی محسوس ہوا کہ ہماری کون سی خطا ہے، ہمارا کون سا گناہ ہے، جیسے آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ تو آج کل کا میڈیا بھی شیطان کا کام کر رہا ہے، آج کل کی تعلیم، آج کل کے دین سے دور لوگ بھی شیطانی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عیاشی کرنے میں اور عیش و عشرت کرنے میں کیا حرج ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اسلامی ملک کا صدر اگر یہ بیان دے تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو لوگ عیش و عشرت کو، ناچ گانوں کو اور رقص اور سرور کی محفلوں کو حرام کہتے ہیں، ہمیں ان کو ملک سے ختم کرنا ہے۔ اب بتائیے، اور یہ کہا جائے کہ یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، تو آپ بتائیے کہ کس قدر افسوس ہوتا ہے کہ ہم دین سے کتنے دور ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے کاموں کو جو وہ کیا کرتے تھے گناہ، اس کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، اس لیے مصیبتوں میں بھی توبہ کی توفیق نہ ملی۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ بھول گئے جو نصیحتیں انہیں کی گئیں اور انہوں نے نصیحتوں کو بالکل چھوڑ دیا، مصیبتوں کے باوجود بھی ہدایت پذیر نہ ہوئے، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ خیال تو یہ تھا کہ ایسے لوگوں پر عذاب آ جائے، لیکن قرآن پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے، تندرستی، روزگار، عیش و عشرت سب مل گیا۔
بارشیں ہو رہی ہیں. اب کیا ہوا کہ وہ اور سرکش ہو گئے اور مزید گناہوں میں مبتلا ہو گئے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوشیوں میں مگن تھے ان نعمتوں کی وجہ سے جو انہیں دی گئیں، اور ذرہ برابر بھی ان کے دل میں اللہ کی یاد باقی نہ رہی، خوب گناہوں میں پڑے ہوئے تھے. ارشاد فرمایا اخذناہم بغتۃ، ہم نے ان کو اچانک عذاب میں گرفتار کر لیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر ایسی گرفت ہوئی اس وقت وہ نا امید ہو گئے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا ان کے لیے کوئی نہ تھا. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی اور اس کو ختم کر دیا گیا. کیا آپ نے ایسے لوگ نہ دیکھے جب وہ عیاشی کرتے 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 بہت زیادہ دین سے دور ہو گئے، اچانک سے کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئے، بسا اوقات وہ کنگلے ہو گئے، بسا اوقات بے شمار مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، وہ تنزلی میں جاتے رہے اور تباہ ہو گئے. والحمد للہ رب العالمین، تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. درس سے عبرت ہے، بندہ گناہوں پر توبہ کر لے اس سے پہلے کہ اس پر وہ عذاب آ جائے جو ٹلنے والا نہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، ذرا بتاؤ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کو مٹا دے، تمہارے کان اور تمہاری آنکھوں کو لے لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. آپ ذرا غور کریں، کیا دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کی آنکھیں صحیح تھیں، دولت بھی تھی، انہوں نے بہت اپنی آنکھیں بچانے کی کوشش کی، لیکن آہستہ آہستہ آنکھوں کا نور ختم ہو گیا. کئی ایسے لوگ ہیں جو کان سے بہرے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جن میں سمجھ عقل نہیں ہے، ان کی عقل کی رگ ہٹ چکی ہے اور انہیں لوگ پتھر مارتے ہیں، وہ پاگل خانوں میں داخل ہیں. جس رب نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، عقل دی ہے، اگر ہم اس رب کی فرمانبرداری نہ کریں اور شکر بجا نہ لائیں تو بتائیے کون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو کون ہے جو اللہ کے عذاب سے بچا سکے. اے محبوب آپ ان مشرکین مکہ سے فرمائیے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتاؤ ذرا اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں واپس لا کر دے. مراد یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کے وقت کون تمہارا تعاون کر سکتا ہے. انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، ہم کیسے آیتیں بار بار بیان فرماتے ہیں. ثم ہم یصرفون، پھر بھی وہ منہ پھیرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتکم، اے گناہوں بھری زندگی گزارنے والوں، تم بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ، اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، او جہرتن، یا ظاہر ہو کر آ جائے، یعنی آہستہ آہستہ عذاب بڑھ رہا ہو، اچانک آ جائے یا سامنے سے آہستہ آہستہ آ رہا ہو، دونوں صورتوں میں کیا تم اللہ کے عذاب کو ٹال سکتے ہو؟ هل یہلک الا القوم الظالمون، صرف ظالم قوم، گناہ گار قوم ہی ہلاک ہوگی. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نے رسولوں کو صرف خوشخبری دینے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا. فمن آمن واصلح، پس جو کوئی ایمان لے آئے اور اپنی اصلاح کر لے،
فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، انہیں عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی اور گناہ کیا کرتے تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا اقول لکم، میں نے تم سے نہیں کہا، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور اللہ نہ چاہے تب بھی میں دوسروں کو دے دوں۔ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، بادشاہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں اللہ کی عطا کے بغیر۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں نے تم سے کہا بے شک میں فرشتہ ہوں۔ کافر لوگ عجیب و غریب قسم کے اعتراضات کرتے، کبھی کہتے کہ آپ اگر نبی ہیں تو سوتے کیوں ہیں، آپ نے نکاح کیوں کیے، آپ کھانا کیوں کھاتے ہیں، آپ پانی کیوں پیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے تم سے یہ تو نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اگر میں نے کہا ہوتا میں فرشتہ ہوں تو فرشتہ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، فرشتے ان چیزوں سے دور ہیں، تو میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بے مثل بشر ہیں، یعنی آپ بھی بشر ہیں ہم بھی بشر ہیں، مگر ہماری بشریت میں اور حضور کی بشریت میں بہت بڑا فرق ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نہ کھانے کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی 2 دن یا 3 دن نہ کھاتے تو آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار ہوتے، پیٹ پر پتھر آپ باندھ کر رکھتے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ 2-2 3-3 مہینے تک نہ سحری کرتے نہ افطار کرتے، مسلسل روزہ فرماتے، اور نہ تو پیٹ پر پتھر باندھتے اور نہ ہی چہرے پر بھوک کے آثار ہوتے۔ تو مفسرین نے محدثین نے ان دونوں حالتوں کو بیان کیا اور فرمایا یہ دونوں حالتیں کیا ہیں۔ حضور کے ساتھ کبھی یہ معاملہ ہوتا کبھی یہ معاملہ ہوتا، تو فرمایا بات یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی تربیت کے لیے آئے ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ 2 دن 3 دن سے بھوکے ہیں، چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، پیٹ پر پتھر ہیں، یہ لوگوں کے لیے نمونہ اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے تھا۔ اور 2 مہینے اور 3 مہینے سے آپ نے نہ سحری کیے نہ افطار کیا، مسلسل روزے رکھ رہے، اسے صوم وصال کہا گیا۔ فرمایا یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو طاقت دی ہے اس طاقت کا اظہار ہے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب دیکھا کہ حضور کی ہر سنت پر ہم عمل کرتے ہیں تو حضور مسلسل روزہ رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی رکھنا شروع کر دیے۔ چند دن روزے رکھے بغیر سحری اور افطار کے، تو عالم یہ ہوتا کہ نماز کے عالم میں کبھی کوئی مسلمان دائیں طرف گرتا کبھی بائیں طرف گرتا، وہ مسجد نبوی میں آتے تو دیوار کے سہارے چلتے اس میں بھی گر جاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ عرض گزار ہوئے کہ آپ کی سنت پر عمل پیرا ہے، آپ بھی صوم وصال رکھ رہے ہیں، نہ آپ سحری کر رہے ہیں نہ افطار کر رہے ہیں، تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری مثل ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور مجھے میرا رب پلاتا ہے۔ تو وہ نورانیت کا ظہور تھا، وہ طاقت و قدرت و تصرف کا ظہور تھا۔ آپ نے 2 دن سے فاقہ کیا ہے اور پیٹ پر پتھر ہیں، بھوک کے آثار چہرے پر ہیں۔ وہ لوگوں کے لیے نمونہ ہے کہ کیسے بھی حالات ہو جائیں، کیسی بھی مشکلات آ جائیں، تمہیں اسلام کی خدمت نہیں چھوڑنی اور اس دین کو ہمیشہ تھام کر رکھنا ہے اور اسی دین کی تمہیں خدمت کرنی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ نہ تو میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تمہیں مالدار کروں گا، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہر بات
جو تم پوچھو گے میں ضرور بتاؤں گا. تو کچھ باتیں حضور ارشاد فرماتے اور کچھ باتیں معلوم ہونے کے باوجود آپ خاموشی اختیار فرماتے حکمت کے تحت. اور یہ عقیدہ یاد رکھیں کہ ساری قوتیں ساری طاقتیں اللہ کے قبضہ و قدرت میں ہیں. ہر نبی ہر ولی اور ہر فرشتے کو جو مقام جو طاقت جو قدرت ملی وہ اللہ کی عطا سے ملی. ارشاد فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن مجید فرقان حمید سورہ نجم میں ارشاد فرمایا کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے جو بھی الفاظ نکالتے ہیں وہ وحی الہی ہوتے ہیں. اپنے جی سے آپ کوئی بات نہیں کہتے. تو جب حکم ہوتا ہے تو آپ عطا بھی فرماتے ہیں، سوال کا جواب بھی دیتے ہیں، اور جب حکمت کے تحت اللہ کا حکم ہوتا ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ فرمائیے کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کافر اور مومن بھی برابر نہیں ہو سکتے. افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟